السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ تقدیر کے مسئلے کے اوپر ہے یاسر، کیونکہ تقدیر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے نا یاسر، تو لوگ کہتے ہیں، بزرگ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور اس تقدیر میں رزق بھی آ جاتا ہے، صحیح، اس تقدیر میں اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، مثلاً بچے آ جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں۔ لیکن آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سمجھتے ہیں کہ تقدیر اصل میں ہے کیا۔ بالکل۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تقدیر انسان اپنی خود لکھتا ہے، لیکن آج ہم اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا انسان خود اپنی تقدیر لکھتا ہے یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، اور ٹائٹل میں نے دیکھا تھا ویڈیو کا تو میں نے سوچا کہ اس پہ ریئیکشن لازمی ہے، تو مل کے دیکھتے ہیں یاسر، اور اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے، الا علی اللہ رزقھا، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ صحیح۔ ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے۔ 500 کلو، کیا بات ہے۔ اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں، 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے، اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں۔ اوہ، کیا 30 ہاتھی، 30 بہت بڑی ہے یار، ان کے برابر ایک ویل مچھلی، اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ زیادہ، تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے، تو زیادہ زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے۔ آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچیں، صحیح، اتنے بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر، خشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ بے شک۔ لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ویل مچھلی کے منہ میں آگے اللہ تعالیٰ کو چیز ڈال دیتا ہے، نہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے، انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ہاں کوشش کرو گے رزق ملے گا۔ پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دی ہے۔ دیکھیں، آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں انرجی کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے، تیل کی شکل میں۔ صحیح بات ہے۔ 1853 میں وہ پہلا کنواں پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ کے اندر دریافت ہوا تھا، کرنل ایڈون نے کیا تھا۔ اتنی ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی، ہے کرسچن تھے ویسے وہ۔ اور عرب ملکوں میں وہ تو 20ویں صدی کے اندر تیل نکلا ہے، اچھا 1960 کے قریب جا کے یہ تیل نکلا ہے عرب ملکوں میں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ 1300 سال تک سارے بزرگان دین آج عمرے کے لیے جاتے رہے، جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو ساتوں زمینیں کراس اور اوپر عرش پہ نگاہ پہنچتی تھی، کسی بزرگ کو تیل نہیں نظر آیا عرب کی سرزمین میں۔ بات لاجک کی ہے۔ ایسے بزرگوں سے جان چھڑا سکتے تھے، جو اتنے تے گئے نہیں ہون گے، تے مکے مدینے تے گئے سن نا، وہ تو لنگے نے نا، کسی نے تیل نظر آیا؟ دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے۔ اور یہ بھی اب مزید کوئی 50-60 سال کا تیل رہ گیا، پھر آنے والی دنیا ذکر کرے گی کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا خزانہ دیا تھا کہ جس کو یوز کر کے ٹرینیں چلتی تھیں، ہوائی جہاز اڑتے تھے، اور وہ زمین سے تیل نکلا تھا۔ بعد کے لوگوں کے لیے تو ابھی پرابلم ہے ظاہر ہے، اسی لیے تو اب بیٹریوں کی طرف، سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال سولر ہو یا بیٹریاں ہوں، وہ تیل کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو 1 لیٹر پٹرول جو انرجی دیتا ہے، وہ انرجی بنانے کے لیے تو آپ کو کتنا بڑا ایریا چاہیے سولر پینلز کا، تب وہ انرجی ملے گی۔ تو اس کے لیے تو پھر آپ جہاز جو سولر والے انہوں نے بنائے بھی ہیں نا، وہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں اور مسافر اس میں تھوڑے سے ہی بیٹھتے ہیں۔ یہ جو بوئنگ 747 یا ایئر بس 380 جو 500 مسافروں کو لے کے جا رہی ہے، اس کی انرجی اگر آپ کو سولر پینل سے کرنی پڑ جائے تو اس جیسے 50 جہاز بنائیں تو تب جا کے اس میں اتنے بندے بیٹھیں گے۔ تو ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اب سولر کی شکل میں ایک اور خزانہ دیا ہے، اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے، بیٹریز کے اوپر محنت ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے پوٹینشلی رزق انسانیت کا، اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، تمام ضرورت کی چیزیں۔ اس وقت تو ہمارا رزق، وہ مجھے اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آئی، وہ کہہ رہے تھے 1960 میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ
کا 10% کیا 5% بھی ان چیزوں پہ نہیں لگتا تھا جن چیزوں پہ اب آ کے میری تنخواہ کا 80% لگ رہا ہے کیونکہ اس وقت انسان کی بنیادی ضرورتیں نہیں ہوتی تھیں. بلکہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر آپ کی زندگی میں 2 چیزیں، ایک اسمارٹ فون اور دوسرا انٹرنیٹ، یہ ایسا داخل ہوا ہے کہ آپ گرمی میں پنکھا بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، انٹرنیٹ نہ بند ہو جائے کہیں اگر UPS بند ہو گیا، کیونکہ وہ تو آپ کی سانس چلا رہا ہے نا. پہلے یہ سانس بند ہوتی تھی پنکھا بند ہونے سے، اب پنکھا بند ہونے سے نہیں ہوتی. آپ نیٹ کا کنیکشن دیں، 2 گھنٹے بیٹھ کے لوگ نیٹ کے اوپر اور واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ میسجنگ کرتے رہیں گے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. پنکھا بند ہے کوئی پرواہ، نیٹ بند کر دے پنکھا چلتا رہے، وہ کہیں گے جی زندگی سے موت بہتر ہے. یہ ہو گیا تو صحیح ہے. تو یہ تو آپ کی زندگی میں ابھی یہ انٹر ہوئی ہے نا چیز. الیکٹریسٹی ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہوئی ہے. یہ سارا رزق ہے اللہ کی، نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور کروا رہا ہے. پوٹینشلی زمین کے اندر موجود تھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام چلنے پھرنے والوں کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ بھی معلوم ہے اور الٹیمیٹلی جہاں اس نے سپرد ہونا ہے وہ جگہ بھی معلوم ہے. صحیح ہے. اللہ اکبر. ٹھہرنے کی جگہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ کس انسان نے کہاں پہ رکنا ہے، کس شیر نے کس غار میں رہنا ہے، کس مگر مچھ نے کس میٹھے پانی میں گزارا کرنا ہے، کون سی ویل مچھلی کس سمندر میں ہے، اور کہاں کہاں اس نے اپنا وقت گزارنا ہے. صرف یہ اللہ کے علم میں نہیں، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس نے مر کے جہاں پہ جانا ہے وہ جگہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کیسی بات ہے. کی قبر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بننی ہے، کس کی قبر سمندر میں بننی ہے، کس کی قبر شیر کے پیٹ میں بننی ہے، کس نے ایئر کریش میں ہواؤں میں بکھرنا ہے. ہر بندے کا جو الٹیمیٹ انجام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہر مخلوق کا پتہ ہے. بے شک. واہ. سورۃ النام میں تو آیا ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا نہ خشکیوں میں نہ سمندروں کے اندر، اور نہ کوئی دانہ پھوٹتا ہے کسی زمین کی گہرائی میں مگر وہ اللہ کے علم سے. بے شک. اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوگا. یہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے کہ نہ صرف وہ کام ہونے کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے، ہونے سے پہلے بھی اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے، اور علم میں نہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے. یاسر ہمیں کیا پتہ چلا آج کے اس تقدیر والے چیپٹر میں؟ بلال، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو تقدیر ہے نا وہ جس طرح لوگ سمجھتے تھے نا ویسا نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ تقدیر انسان خود اپنی بناتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے بالکل ویسے ہی ہوگا. یہ دونوں چیز کا مکسچر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر نا آپ کے لیے تقدیر کے مواقع پیدا کر دیے ہیں، اور پوری دنیا کو نا لیس کر دیا ہے مختلف ساز و سامان کے ساتھ، وسائل کے ساتھ. اس کو ڈھونڈنا آپ نے خود ہی اپنی ایفرٹ کے ساتھ. اچھا، میں اب ایک چھوٹی سی مثال دوں گا یاسر، کہ ہمارے سامنے لوگ سڑکوں پہ لڑکے ون ویلنگ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ون ویلنگ کر رہے ہیں تو کوئی اسے کہتا ہے نا جی کہ، یا کسی کو خبر ملتی ہے جی وہ جو لڑکا ہے نا جو ون ویلنگ کرتا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا. تو زیادہ تر پتہ لوگ کیا کہتے ہیں، جی اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ غلط کام کر رہا تھا یاسر، تو اسی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ کو پورا اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت ضرور دی ہے اچھا یا برا کرنے کی. ٹھیک ہے، اس کی مرضی یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا یا برا کریں. اچھا یا برا آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ ہی کرنا. اللہ تعالیٰ نے یا صرف 2 راستے دکھا دیے ہیں کہ اس طرف جاؤ گے تو بھائی کامیابی ہے، اس طرف جاؤ گے تو ناکامی ہے. اب یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ اس پہ کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے تو ہیں کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے. بالکل ایسے ہی. یاسر ایسے ہی ہے نا. بالکل اس کا علم بہت وسیع ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کرے گا، لیکن ہمیں اپنی عقل بھی تو استعمال کرنی چاہیے نا یاسر. بالکل ایسے ہی. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق کے مواقع پیدا کیے ہیں اس میں تمام جو مخلوق ہے اس نے خود ڈھونڈنا ہے. جیسے کہ ویل مچھلی کی مثال دی گئی، ٹھیک ہے، وہ رزق کو ڈھونڈتی خود ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں نہیں ڈالتا. اور یاسر محنت تو پھر کرنا ہی پڑتی ہے. محنت کرنا پڑتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اب آپ گھر بیٹھے رہیں اور کہیں جی مجھے ساری چیزیں یہیں پہ مل جائیں. ایسا تو ممکن نہیں ہے نا. شاید پہلی قوموں میں ایسے تھا جن کو وہ ملتے تھے، لیکن اب ایسا سین نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی.
وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر نا جو ایفرٹ کرتے ہیں اور نہیں کرتے ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ایفرٹ کرتے ہیں وہ نا زیادہ حصہ لے جاتے ہیں رزق کا، اور جو بچا کچا ہوتا ہے نا وہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو کوشش نہیں کرتے۔ یاسر ایک فرمان بھی ہے نا کہ محنت کرنے والا میرا دوست ہے، یعنی کہ اللہ کا۔ بالکل، تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بھی محنت سے منع نہیں کیا، بالکل، آپ محنت کریں، آپ جی بھر کے کمائیں، رزق حلال کمائیں، کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس چیز پہ آپ آ جاتے ہو کہ میں نے کچھ کرنا بھی نہیں ہے اور پھر میں غریب رہ جاؤں، پھر آپ کو بچا کچا ملے گا۔ ہاں بچا کچا ملے گا، پھر آپ نے گلا بھی نہیں کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ میں ایک تو بھائی محنت بھی نہیں کر رہا اور دوسرے نمبر پہ میں پیچھے بھی رہ گیا ہوں سب سے۔ بالکل ایسے تو محنت تو کرنا پڑتی ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پہ ہی ہم لوگوں نے ڈالی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں بالکل واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جتنی آپ نے ایفرٹ پٹ کرنی ہے اتنا آپ نے گین کر لینا ہے۔ اگر آپ ایفرٹ پٹ نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ کو ایسے ملے گا بچا کچا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے تو پھر آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ اور جو رزق جو ہے وہ صرف مال پیسہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اولاد بھی ہے، ٹھیک ہے، صحت بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ صحیح بات۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں رزق دیا ہے کسی بھی شیپ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا پازیٹیو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل یاسر آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو یار اس کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔